حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات مجھے یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، قرآن میں ہے۔ تو بعض لوگ ایسے منکر تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ ان آدمیوں کو تو زندہ کرتے ہو جو ابھی ابھی مرے ہوں، کسی پرانے مرے ہوئے آدمی کو آپ نے زندہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے ابھی آدمی نہ مرا ہو، سکتا آ گیا ہو، اس کو قومے میں چلا گیا ہو، قومے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر تھی، سعودی کا ایک شہزادہ برطانیہ کے اندر 21 سال قومے کے اندر رہا، 21 سال۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ ہاں، ہر عضو ہمارا صحیح کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نئے آدمی کو زندہ کیا، ہو سکتا ہے وہ قومے میں چلا گیا ہو پھر ٹھیک ہو گیا ہو، آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کریں پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کس کو میں زندہ کروں؟ انہوں نے کہا یہ جو قبر ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے، آپ اس کو زندہ کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، یا سام قم باذن اللہ، سام اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ سام کھڑا ہوا، قبر پھٹی اور وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بالوں کا جو سفید ہونا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ پہلے لوگوں کی 1000 سال بھی عمر ہوتی تھی، بال سفید نہیں ہوتے تھے، کالے ہی رہتے تھے۔ یہ بالوں کا سفید ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ جب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نئی بات تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ نور، یہ نورانیت ہے، بال کا سفید ہونا نورانیت ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اگر یہ نور ہے تو اس کو پھر اور بڑھا دے، زیادہ کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے زمانے میں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے، تمہارے زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، تو یہ تیرا سفید بال کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا جی جب آپ نے مجھے بلایا نا، یا سام قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو میں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، ولدان شیبا، شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، کہ وہ دن ایسا ہے کہ ایسے غم اور پریشانیاں اور مصائب کا دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ آدمی بوڑھا جو ہوتا ہے نا، جلدی بوڑھا، وہ فکر اور غم کی وجہ سے جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ جس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانیاں نہیں، تو وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں سفید بال دیکھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں صرف 17 بال سفید ہوئے تھے ملا کر۔ صحابہ کیسی محبت کرنے والے تھے، بالوں کا بھی یاد رکھا کہ کتنا بال سفید ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا محبوب آپ تو جلدی بوڑھے ہو گئے، آپ کی طاقت اور قوت اور اعضاء کی بناوٹ ایسی تھی کہ آپ اتنا جلدی بوڑھے نہ ہوتے، آپ جلدی بوڑھے ہو گئے، 63 سال کی مبارک عمر میں بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات اور ان کے اوپر جو عذاب آئے ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر استقامت کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ ذمہ داریاں اتنا ہے کہ اس فکر اور غم نے مجھے بوڑھا کر دی۔ تو سامنے کہا جب آپ نے کہا نا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، میں نے سمجھا قیامت قائم ہو گئی، تو اس خوف اور مصیبت اور پریشانی میں میرا بال سفید ہو گیا۔ کہا اچھا وہ موت کا جو ذائقہ ہے وہ کیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت تقریباً مجھے مرے ہوئے 2000 سال ہو گئے، مرے ہوئے 2000 سال ہو گئے، ابھی بھی موت کی کڑواہٹ میرے حلق میں محسوس ہو رہی ہے۔ تو موت کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔